قن شيئا من المعروف او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اور بزرگوں نے کہا کہ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں۔ کہ ہو سکتا ہے کہ جس نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑا ہے اسی نیکی کی وجہ سے مغفرت ہونے والی تھی، اور جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا ہے اللہ رب العزت اسی کی وجہ سے پکڑ فرماتے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا، اللہ رب العزت نے صرف اس وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائی تھی کہ اس نے راستے سے ایک تکلیف دینے والے درخت کو دور کر دیا تھا۔ کہ ایک درخت تھا، لوگوں کے چہل پہل کا جو راستہ تھا، آنے جانے کا راستہ تھا، اس میں رکاوٹ بنتا تھا، اس نے اس کو کاٹ دیا، ختم کر دیا، اور لوگوں کے لیے اس راستے کو کشادہ کر دیا۔ رب ذوالجلال نے صرف اس وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو کتنا معمولی سا کام، یعنی اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ آپ کی دکان کے سامنے ایک گٹر کھلا ہوا تھا، لوگوں کے لیے آنے جانے میں پریشانی کا باعث تھا، اور یو سی والوں کو تو توفیق نہ ہوئی، یا ذمہ داروں کو توفیق نہ ہوئی، آپ نے اپنی جیب سے رقم نکالی، 1000-1500 روپے گٹر کا ڈھکن لیا، وہاں پر لگا دیا۔ اب ہے تو یہ بالکل معمولی سی رقم، لیکن ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال اسی وجہ سے مغفرت فرما دے۔ لگایا کیا ہے؟ گٹر کا ڈھکن، لیکن لگایا کس نیت سے ہے؟ کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، لوگ پریشانی سے بچ جائیں، تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اسی وجہ سے مغفرت فرما دے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا انتقال ہوا، پوچھا گیا کہ تم نے کیا عمل کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں، لیکن میرے پاس ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں لوگوں سے کھوٹے سکے لے لیا کرتا تھا۔ کھوٹے سکے مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے سونے چاندی کے سکے دیے جاتے تھے تو اس میں کھوٹ زیادہ ہوتی تھی، تو کہا جاتا تھا بھائی کھوٹا یہ نہیں چلے گا۔ جس طرح آج کل سونا کچھ 21 کیرٹ کا ہوتا ہے، کوئی 22 کیرٹ کا، اگر 9 کیرٹ کا ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، بولیں گے اس میں بہت زیادہ کھوٹ ہے، سونا تو ہے لیکن برائے نام۔ 12 کیرٹ کا سونا تو ہے لیکن برائے نام زیادہ کھوٹ ہے اس میں۔ بس اسی طرح جو ہے کھوٹے سکے چلا کرتے تھے مارکیٹ میں، پہچاننے والے پہچان لیتے کہ اس میں کھوٹ زیادہ ہے، سونا کم ہے، تو لوگ میرے پاس کھوٹے سکے لے کر آتے تو میں
اسے لے لیا کرتا رحم کھا کر کہ یہ بیچارہ لگتا ہے اس کو کسی نے دے دیا ہے، اس کو پہچان نہیں ہے، اب میں بھی نہیں لوں گا تو یہ پریشان ہو جائے گا۔ تو میں لوگوں سے کھوٹے سکے لے لیا کرتا تھا، درگزر کیا کرتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بھی اس کے ساتھ درگزر فرمائی، اور صرف اس وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کی مغفرت فرما دی، کیونکہ اس نے درگزر کیا۔ اچھا، یہ درگزر ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پھٹی پرانی نوٹ، ٹیپ والی نوٹ لے کر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی نہیں چلے گی، اب وہ غریب آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس گاڑی ہے تو ہم پیٹرول پمپ والے کو وہ نوٹ دے سکتے ہیں، وہ لوگ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے تو ہم اکاؤنٹ میں وہ نوٹ جمع کروا سکتے ہیں، بینک میں بھی لے لیں گے، لیکن کوئی دکاندار نہیں لے گا۔ تو اس پر آپ بھی عمل کر سکتے ہیں، اس طرح کہ کسی بھائی کے پاس پھٹی پرانی نوٹ آ گئی ہے، کوئی نشان والی نوٹ آ گئی ہے، اب بینک والے تو لے لیں گے لیکن کوئی دکاندار نہیں لے گا، تو ہم اپنے بھائی پر رحم کرتے ہوئے اس نوٹ کو لے لیں اور اس کی اس مشکل کو حل کر دیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ قیامت میں آنے والی مشکلات کو اللہ تعالی ہم سے دور کر دے، صرف اس وجہ سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صرف اس کی اس لیے مغفرت کر دی کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی درگزر فرمائی، اور رب ذوالجلال نے اس کے صرف اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو آج کا موضوع جو ہمارا ہے وہ یہی ہے، وَلَا تَحْرِكَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ۔ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہیں سمجھو۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کسی عمل کو جو ہے حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو، نیک عمل کو کم تر حقیر نہ سمجھو، جیسے کسی کو رسی کا ٹکڑا دے دینا، کتنی چھوٹی سی بات ہے۔ ہماری دکان کے سامنے کسی کی تھیلی پھٹ گئی اور اس کے پھل فروٹ نیچے گر گئے، اور ہم نے 2 تھیلیاں اپنی دکان سے کھینچی اور بچے کو کہا جلدی سے اس کو دو، یہ اپنے فروٹ سمیٹ لے، کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے مغفرت فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا کسی چھوٹی بات کو، چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، جیسے کسی کو رسی کا ٹکڑا دے دینا، اس کی رسی کا ٹکڑا کم پڑ رہا تھا، آپ نے دے دیا، اس کا کام ہو گیا، اور ہو سکتا ہے اس کے دل سے دعائیں نکل جائیں، اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اس کو کیا کچھ عطا کر دے، بلا آنے والی تھی بلا ٹل جائے، نہیں پتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جیسے جوتے کا تسمہ کسی کو دے دینا حقیر سی بات ہے، لیکن اس کو جو ہے آپ چھوٹا نہ سمجھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو تھوڑا سا پانی پلا دینا۔ اب یہ پانی پلانے کا سسٹم بھی ختم ہو رہا ہے نا، بڑی بڑی ہوٹلوں میں آپ چلے جائیں، وہاں پر وہ ہوٹل والا کہتا ہے کہ 1 گھونٹ تمہارے کو پانی میں نہیں دوں گا، 1 گھونٹ پانی پینا ہے خریدو، 30 روپے کی، 50 روپے کی اور 100 روپے کی بوتل ہے، خریدنا پڑے گا، 1 گھونٹ پانی نہیں ملے گا۔ اللہ کے بندو، یہ تو چھوٹے چھوٹے صدقے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ جس کے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے وہ اتنا ہی جو ہے کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے اور نیکیوں سے دور بھاگ رہا۔ ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، گرمی کے موسم میں کوئی گزر رہا ہے، پانی کی پیاس لگی، کسی بھی ہوٹل میں گھس گیا، پانی پی لیا۔ ہوٹل والے سے اگر پوچھا جائے تو ہوٹل والا ناراض ہو جاتا تھا، بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، بھائی جتنا پینا ہے پیو، ناراض ہو جاتے تھے کہ پوچھ کر کیوں گناہگار کر رہے ہو۔ لیکن آج انہی کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا ہے
تو زیادہ کنجوسی ہو گئی ہے، زیادہ جو ہے کمانے کی ہوس آ گئی ہے، لہٰذا یہ لوگ ایک گھونٹ پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اگر پانی پینا ہے تو خریدو۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو ہوٹل والے ہو یا کوئی اور، چاہیے کہ جگہ جگہ پر کولروں کا استعمال کرے، کولر لگائے اپنی دکانوں کے باہر، جگہ جگہوں پر، کہ گزرنے والے مفت میں وہاں سے پانی پی سکے، اور یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ چھوٹی سی نیکی ہے، اور نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ شاید اسی وجہ سے مغفرت فرما دے۔ حضور نے یہ گنوائی ہے کہ کسی چھوٹے عمل کو، نیک عمل کو چھوٹا نہیں سمجھو۔ حضور نے فرمایا جیسے رسی کا ٹکڑا، جوتے کا تسمہ، تھوڑا سا پانی۔ حضور نے فرمایا کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کیا ہے، یہ ایک نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے مغفرت فرماتا ہے۔ کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، اس کو اپنی منزل کی طرف جانا ہے، لیکن اس نے اپنی گاڑی کو موڑ لیا، دوبارہ پیچھے پلٹا، ایک پتھر راستے میں رکھا ہوا تھا اس نے سائڈ پر کیا، اور دوبارہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے مغفرت فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، راستے سے تکلیف دہ شے ہٹا دینا، حضور نے فرمایا یہ چھوٹی بات ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا، کسی غمگین کے غم کو دور کر دینا، یہ چھوٹی بات ہے، لیکن اس کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال اسی وجہ سے مغفرت فرما۔ تو وَلَا تَحْرِكَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مغفرت فرما دی صرف اس لیے کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کتوں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے، ان جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہر دھڑکتے دل میں اجر ہے۔ اب کسی بھی دھڑکتے دل کے ساتھ آپ نیکی کریں گے، آپ نے اپنی دکان کے باہر پانی رکھ دیا، بلی بھی پی رہی ہے، کتے بھی پی رہے ہیں، ساتھ میں انسانوں کے لیے بھی رکھ دیا، تو ہر دھڑکتے دل میں اجر ہے۔ کسی بھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آپ نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ لیکن یہ نیکی کو بھی اب ہم بزنس بنا رہے ہیں کہ میں کما کس طرح سکتا ہوں۔ ایک گھونٹ اس کو پانی پینا ہے، اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ 50 روپیہ خرچہ کرو، 50 روپے کی وہ بوتل لے گا پانی کی، پھر پیے گا تو اس کی پیاس بجھے گی، ورنہ کوئی ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار ہو، تو پریشانیاں نہیں آئیں گی تو پھر کیا آئے گی؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی نیکی تھی، چھوٹے چھوٹے صدقات تھے۔ یعنی ہم اتنے مفاد پرست ہو گئے، اس قدر ہم خود غرض ہو گئے کہ ہم کسی کو ایک گھونٹ پانی پلانے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جن کو ہوٹلیں دی ہے، خاص طور پر کھانے پینے کے جن کے سامان ہیں، کھانے پینے کی جن کی شاپ اور دکانیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگ اپنی دکانوں میں جہاں پر پانی بیچتے ہیں وہاں پر ایک کونا ایسا رکھے کہ جہاں پر لوگ مفت میں پانی پیئیں، کہ جس کو اگر خریدنا نہیں ہے تو ان کے لیے بھی انتظام ہے، وہ جس طرح چاہے پانی پی سکتے ہیں، اس طرح نظام رکھنا چاہیے۔ تو یہ نیکی آپ کی کون کون سی بلاؤں کو لے جائے گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور رخصتی کے بعد کیا عالم ہوا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میرے تصوف، میرا درس و تدریس، مخلوق کی خدمت کرنا، یہ سب ایک طرف، رب ذوالجلال نے میری صرف مغفرت اس بات پر کی ہے کہ جو میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو مختصر رکعتیں پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے میری مغفرت فرمائی۔
کہ رات کو اٹھ کر اپنی چادر کو اور کمبل کو ایک سائڈ پر رکھنا، سستی کو اور نیند کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وضو کرنا، اور 2 رکعت نوافل تہجد کی پڑھنا، رب ذوالجلال نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صرف اس وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، لیکن ہمیں پیارے بھائیوں نہیں معلوم کہ ہمارا رب ہماری کس نیکی سے راضی ہو جائے، کون سا عمل اللہ رب العزت کو ہمارا پسند آ جائے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک درخت گر گیا، اب درخت تو بہت بڑا تھا، اب لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن گیا، اب اس کی شاخیں، اس کے پتے پھیلے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے اس کی شاخوں کو کاٹ دیا۔ وہ درخت تو نہیں ہٹا سکتا تھا، لیکن شاخوں کو کاٹ کر، پتوں کو کاٹ کر تو سائڈ پر ہٹا سکتا تھا۔ اس نے یہ کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے کچھ میں سہولت پیش کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ لیکن ہم لوگ اس وقت خود غرض اور مفاد پرست ہو گئے، ایک عمل بھی ہم اس لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے اس میں فائدہ نہیں، اگر میرا اس میں مفاد ہو، میرا فائدہ ہو تو میں کروں، وگرنہ مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو میں یہ عمل کیوں کروں۔ اسی لیے بعض اوقات جو ہے سارے دکاندار پریشان ہوتے ہیں، کوئی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لاکھوں کروڑوں کی دکان ہے، گٹر بھرا ہوا ہے، سب 100 روپے نکالے تو ابھی کام ہو جائے، لیکن ہر ایک کہتا ہے میں یہ نیکی کیوں کروں، مجھے کیا فائدہ ہو، میں اس جھنجٹ میں کیوں پڑوں۔ یعنی خود غرضی اور مفاد پرستی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہم کسی کو ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہیں، اور کسی کے ساتھ بغیر مفاد کے، اللہ کے رضا کے لیے ہم جو ہے احسان کرنے کے لیے، بھلائی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ یہودیوں نے جو سوچ دی ہے نا کہ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، جس طرح پوری دنیا میں ان کا ایک بینکنگ کا جال بچھا ہوا ہے، یہ جو سودی بینک ہے یہ ان کا جال بچھایا ہوا ہے، اور سودی بینک آپ کو قرض دیتا ہے، قرض اس لیے دیتا ہے کہ آپ ان کو سود دیتے ہیں، یا تو آپ کو وہ سود پر قرضہ دیتا ہے، وہی نا، آپ اس کو منافع کے ساتھ اس کو پلٹائیں گے، یا آپ اپنا پیسہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کو منافع دیتے ہیں، چونکہ وہ آپ کے پیسوں کو آگے گھماتے ہیں، تو یا تو آپ کو سود ادا کرنا ہوتا ہے یا پھر سود لے رہے ہوتے، دونوں حرام اشد حرام، جو حلال سمجھے وہ کافر۔ لیکن یہ یہودیوں کی سوچ ہے جو مسلمانوں میں بھی پروان چڑھ رہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 2000 روپے قرض لینے آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کیا فائدہ ہوگا، وہ قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو چھوٹی سوچ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اللہ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے ہمیں نہیں پتا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اتنی چھوٹی سی نیکی کی تھی کہ لوگوں کی راہ سے اس نے اس درخت کی شاخوں کو ہٹا دیا، صرف شاخوں کو، درخت کو نہیں ہٹایا۔ رب ذوالجلال نے صرف اس وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور پھر ایک محدث جنہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی، فقہ پڑھایا، تصوف پر کام کیا، ان سے رخصتی کے بعد، انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ سارے کام، یہ میرے درس و تدریس و بیانات سب ایک طرف، بس میں ایک رات کتاب لکھ رہا تھا، میں نے انک میں اپنا قلم ڈبویا، میں لکھنے لگا تو اس کے سرے پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، اور وہ مکھی جو ہے انک پینے لگی، میں نے خیال کیا کہ یہ پیاسی ہے، لہٰذا میں اسٹاپ ہو گیا، مکھی نے انک پی،
اڑ گئی، اور مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ صرف اس مکھی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کے لیے ہمیں سوچنا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے جس طرح ہماری مغفرت ہو سکتی ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے جرم کی وجہ سے ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح ایک نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اوپر سے کسی نے پیمپر پھینک دیا اور اس کے کپڑے گندے ہو گئے۔ وہ جو پیمپر پھینکنے والے یا والیاں ہیں، ان کا تو الگ ہی اسٹائل ہوتا ہے نا پھینکنے کا، نیچے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ پھینکا پیچھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کس گھر سے آیا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور یہ جو تمہارا جرم ہے یہ تمہارے گلے پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے گرفتاری ہو جائے۔ جو دسترخوان جاڑنے والے ہیں وہ بھی سنیں کہ دسترخوان گھروں سے جو جاڑے جاتے ہیں، بظاہر اس میں جو ہے ذرات ہیں، بظاہر چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں، اگر کسی کے سر پر بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، یہی سمجھ کر پھینکتے ہیں نا۔ لیکن اگر وہی ہڈی کوئی اپنا منا یا منی لے کر جا رہا تھا اور اس کی آنکھ میں لگ گئی، بچہ تو اوپر دیکھ رہا ہے نا، بچے کا چہرہ تو اوپر ہے اور اس کا چہرہ ڈھپا ہوا نہیں ہے، اس کی آنکھ میں جو ہے وہی ہڈی لگ گئی، تو بتائے یہ جرم اس کے گلے پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ جرم اتنا سا کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس کی گرفتاری ہو جائے۔ وہ بچہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا ہے، جرم اتنا سا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں۔ لہٰذا یہ جو آپ کا دسترخوان نہ جھاڑنا ہے یہ ایک نیکی ہے، کیونکہ آپ اس نیت کے ساتھ نہیں جاڑ رہے کہ کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے، اگرچہ اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، لیکن ایک بال بھی اگر آنکھ میں چلا جائے تو کیا ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا؟ تو وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کسی کی آنکھ میں چلے گئے تو نقصان پہنچائیں گے۔ لہٰذا اپنے کچرے کو، اپنی چیزوں کو اپنے گھر کی ڈسٹ بین میں ڈالیں۔ مسجد کے باہر بھی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، مسجد کے باہر بھی لوگ گھروں سے کچرا ڈال رہے ہیں، گھروں سے پیمپر آ رہے ہیں۔ مطلب ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو شرم آنی چاہیے۔ کسی مذہب میں یہ بات نہیں ہے جو ہمارے مذہب میں ہے کہ صفائی نصف ایمان، یہ کسی مذہب میں نہیں۔ لہٰذا جو ہماری مسجد کے باہر کی آبادی ہے، میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ کے گھر سے ایک ذرہ بھی جو ہے بالکنی سے، آپ کی کھڑکی سے آپ کو باہر نہیں پھینکنا چاہیے، اور ان ذرات کو، ان کچرے کو جہاں لگنا چاہیے ٹھکانے وہیں پر ٹھکانے لگانا چاہیے، جہاں جانا چاہیے وہیں پر جانا چاہیے۔ یہ جو آپ نے شارٹ کٹ کھیلنا شروع کیا ہے نا، گھروں کی بالکنی سے پھینکنا، یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اور آپ تعویذات لے رہے ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے پریشانیاں ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہماری چھوٹے چھوٹے جرم کی وجہ سے ہم گرفتار ہوتے ہیں، اور وہ جو چھوٹا جرم اتنا بڑا جرم ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے ابھی مثال دی کہ اس بچے کی آنکھ میں اگر ہڈی کا ٹکڑا لگ جائے، جس کو ہم نے حقیر سمجھا تھا، ساری زندگی کے لیے وہ بچہ معذور ہو گیا۔ جرم چھوٹا سا ہے، لیکن یہ جرم جو ہے اس کو ساری زندگی پریشان کرے، ساری زندگی وہ پریشان رہے۔ لہذا اپنے گھروں سے جو ہے ایسا کچرا کبھی نہ پھینکے، ایسی بات، ایسا عمل کبھی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صدقہ قرار دیا ہے کہ جو راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹائے، یہ صدقہ ہے۔ کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا لے، کیلے کے چھلکے کو ہٹا لے، کہیں پر جو ہے راستے میں گھڑا تھا اس گھڑے کو بھر لے، کہیں گٹر کا ڈھکن لگا لے تاکہ لوگوں کی پریشانی ختم ہو، یہ سب صدقہ ہے، آپ کو ثواب ملے گا اس پر، آپ کی بلائیں ختم ہوگی۔ لیکن ہم ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے بلاؤں کا انتظام کر رہے ہیں، اور خود بھی پھر پریشان ہی رہتے ہیں۔ تو یہ مسجد کے ارد گرد کے لوگوں کو خاص طور پر
میں عرض کروں گا کہ مسجد کے ارد گرد بہت صفائی رکھیں. کہیں آپ اوپر سے کپڑے سکھا رہے ہیں، پانی گر رہا ہے، کسی کا گٹر ابل رہا ہے، کسی کی پانی کا پائپ لیک ہے، کسی کی موٹر کے پائپ کا پانی لیک ہے. اب ارد گرد اگر پانی ہوتا ہے تو مسجد کے نمازی کٹتے ہیں، مسجد کے نمازی مسجد میں نہیں آئے. اس طرف اگر پانی گر رہا ہے، اس طرف پانی گر رہا ہے، یا پھر کوئی نمازی مسجد کی طرف آ رہا ہے اور جناب اس پر آلو کے چھلکے آ گئے. اب وہ کہتا ہے ہمیں بھائی یہ تو مسجد تو بہت اچھی ہے لیکن ارد گرد کے لوگ ایسے ہیں کہ جب جاؤ کچرا آ رہا ہوتا ہے. تو لوگ کٹتے ہیں نماز سے، نماز پڑھنے نہیں آتے. وہ کہتے ہیں میں ادھر چلا جاؤں، یہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں. آپ کی وجہ سے، جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کی وجہ سے، ان کو میں کہہ رہا ہوں. لہٰذا مسجد کے ارد گرد خاص طور پر صفائی رکھیں. آپ کی ذمہ داری ہے یہ، آپ صفائی رکھیں اور مسجد کے ارد گرد ایک صفائی کا ماحول ہو، اچھا ماحول ہو. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.